حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا تھا، پہلی شادی میرے نبی کی، حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا حضرت اماں جان سے منسوب کر کے۔ آج کے ماحول میں بیٹی کہہ دے تو کہیں گے بے غیرت ہے، ہمارے پنجاب میں کہہ دو ذبح کر دیں گے۔ اب یہ بچہ کہے گا میں نے قبول کیا، تو پھر یہ ماہنور کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور ماہنور بیٹی کہے گی میں نے بھی قبول کیا، سائن قبول، ایجاب قبول، پھر ہو۔ ان میں سے کوئی ایک انکار کر دے، نکاح ختم، نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک؟ یہ ان کا حق ہے۔ جب یہ ان کا حق ہے تو پسند ناپسند بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ رائے دے سکتے ہیں، مسلط نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اور جبر جو ہمارے ماحول میں ہے، آج کی نوجوان نسل اور طرح ڈی ٹریک اور کورٹ میرج کر رہے ہیں، یہ بھی برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کچھ ماں باپ کے پاس ایسے ہی کرنا تھا جو مرضی کر، یہ بھی اپنی اولاد کو تباہ کر رہے ہیں کہ یہ حق ماں باپ کا نہیں، یہ حق اولاد کا ہے۔ ورنہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے، ایجاب کو یہ بچہ بچی کرنے کی۔ یہ اتنا اہم، اتنا لطیفہ بھی ہے تو سچا واقعہ بھی ہے۔ ہمارے ایک ذمہ دار دوست ہیں، ان کے گاؤں کا ایک بچہ اب بسوں پہ نوکری لگ گیا، کنڈکٹر نہیں ہوتے، استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو۔ اس کی شادی ہونے لگی، منڈی بہودین کا واقعہ۔ مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانی دی دی تے فلان اے دا نا تے اتنا مار تے تینوں دتی تے توں قبول کی تھی؟ اس آخیا جی آن دو۔ اس کا بھائی ساتھ بیٹھا تھا، اس وہیں کر کے کونی ماری، آندا جی جان دو۔ اس آخیا پترا آن دیو جان دیو نال کام نہیں بڑھنا، کوئی اور آکھنا پوس۔ جب ایجاب قبول طاہر اور ماہنور کا حق ہے تو ان کی پسند ناپسند بھی ان کا حق ہے۔ ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی مرضی مسلط نہ کرو۔ تم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہو، اور بڑی خواہش پر آ کر تم پتھر بن جاتے، بس ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہش۔ چند دن پہلے وہ دیر سے میرا بیٹا داخل ہو، میں کدھر گئے تھے؟ کہا وہ بچے نے کہا تھا آئس کریم کھانی ہے، رات 12 بجے گرم دب ہے، وہ بچے نے کہا تھا آئس کریم کھانی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ماں باپ تکلیف اٹھاتے ہیں، اور جب ان کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت آتی ہے کہ بس ایسے ہی کرنا ہے، نہیں کرنا۔ کتنی بچیاں برباد ہو، کتنے بچے برباد ہو، زنا کی طرف چل گئے۔ خود مجھے ایک بچے نے آ کر کہا، ہمارے ذمہ دار قریب کہا جی میرے ماں پیو آخر شادی ایتھے کرنی ہے، اس تو علاوہ کتھائی نہیں کرنی، تو ذمہ داران دے پتر باہر سب کچھ کر لیں گے۔ ماں باپ کہہ رہے ہیں، ماں باپ ذمہ داران دے پتر باہر سارا کچھ کر لیں گے، شادی تو ایتھے ہی کرنی۔ یہ میرا ماحول ہے۔ ان خاردار کانٹوں کو میں نے دیکھا ہوا ہے، چھپتے بھی دیکھا ہے، زندگی کو سسکتے سنا بھی ہے، تڑپتے دیکھا بھی ہے، کہ ماں باپ کا جبر، زبردستی کا، اور اولاد کی بغاوت، کورٹ میرج، دونوں ہلاکت۔ کورٹ میرج ماں باپ کی دعاؤں سے محروم، کبھی بہار نہ آئی۔ اولاد پر ماں باپ کا جبر، کبھی ان کی زندگی میں خوشی نہ آئی، ہمیشہ سے سخت زندگی گزری۔ بچہ اپنی پسند کا اظہار کر سکتا ہے، میں یہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اس نے حرام نہیں کہا۔ بیٹی کہہ سکتی ابا جی میری یہاں شادی کر، یہ کوئی حرام نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بیٹی کہے میں نے یہاں شادی کروں گا تو بڑی بے غیرت، بے حیا ہے، بے غیرت ہے۔ حضرت خدیجہ نے خود شادی کا پیغام بھیجا تھا، پہلی شادی میرے نبی کی، حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجا تھا، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ لفظ بھی نہیں دہرانا چاہتا حضرت اماں جان سے منسوب کر کے۔ آج کے ماحول میں بیٹی کہتے تو کہیں گے بے غیرت ہے، ہمارے پنجاب میں کہہ دو ذبح کر دیں گے، دیہاتوں میں۔ تمہارے شہروں میں تھوڑا سا ماڈرن نظام آ گیا ہے، لیکن ہمارے تو وہی اندھیر رات ہے، تاریک رات، تو کہیں بے حیا ہے، بے غیرت۔ اماں خدیجہ نے خود پیغام بھیجا شادی کا۔ جیسے اللہ نے بچے کا حق رکھا، اگر بچی کہے میں یہاں نہیں کرتی، نافرمان نہیں ہے۔ اگر بیٹا کہے میں یہاں شادی نہیں کرتا، نافرمان نہیں ہے، اس نے اپنا حق استعمال کیا۔ اور کسی کا حق چھین لینا، اس کو ماں باپ نہیں کہتے۔ اور
یوں ماں باپ کا باغی ہو جانا انہیں اولاد نہیں کہتے. میں اعتدال کی بات کر رہا ہوں. میں کورٹ میرج کو بھی چیلنج کر رہا ہوں اور ماں باپ کے ظلم کو بھی چیلنج کر رہا ہوں. یہ بھی جبر ہے، وہ بھی جبر ہے. پھر ایک اور ہمارے ہاں ہے خاندان. خاندان خاندان اندر کریں گے باہر نہیں کریں گے، اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے. اس نے ہمارے دیہاتوں میں خاص طور پر بہت تباہی پھیلائی. میں نے اپنے بچپن میں اپنی بوڑھی دیکھی، ہماری دادیاں نانیاں ٹائپ، دادی نے تھی تو نہیں لیکن رشتے قریب کے تھے، دادی ٹائپ نانی ٹائپ، بغیر شادی کے دیکھی. کیوں؟ خاندان میں جوڑ نہیں تھا، شادی کو نہیں کی تھی. شادی نہیں کی. بھائی جی اسی اپنے کر دو نا، اسی راجپوتاں کرنا، ہم راجپوت ہیں. کہا جی اسی راجپوتاں کرنا باہر کدی نہیں کی تھی. تو بیچاری سسک کے مر جائے. شادی اپنے اور پھر کرنی ہے تو اتنی بے جوڑ 15 سال کا بچہ اور 40 سال کی لڑکی. یہ شادیاں ہو رہی ہیں بس اپنوں میں کریں گے باہر نہیں کریں گے. تو میں آپ کو قرآن سناؤں. شعیب علیہ السلام ہے عرب، موسیٰ علیہ السلام ہے بنو اسرائیل، ٹھیک ہے. اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کہہ رہی یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. شعیب علیہ السلام کی بیٹی اشارہ فرمانے یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کو اب نوکری پہ رکھ لے. اور شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اجنبی، میں اپنی بیٹی تیرے ساتھ بیاہنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ تجھ سے کرنا چاہتا ہوں. تم تیار ہو؟ 10 سال 8 سال بکریاں چراؤ، میں اپنی بیٹی دوں گا. عرب اپنی بیٹی دے رہے ہیں بنو اسرائیل کو. پہلا قرآن کا واقعہ کہ ایک نبی نے اپنی بیٹی، ابھی تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ چل کے نبی بننے والے، ٹھیک ہو گیا. خاندان میں مل جائے بہت اچھی بات ہے، نہ ملے پھر نیک رشتہ دیکھو، نیک جوڑ دیکھو.